یہ کہانی ایک ایسے جانباز کمانڈو کے گرد گھومتی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ قمر ماموں جب بھی ہمارے گھر تشریف لاتے تو گھر کی فضا پر رونق ہو جاتی۔ وہ پیشے کے لحاظ سے سابق فوجی ہیں اور رشتے کے اعتبار سے خالص ماموں، اور وہ بھی صرف میرے۔ وہ اس لیے کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا چشم و چراغ ہوں اور ماموں جان میری امی کے واحد بھائی۔ خیر بات ہو رہی تھی ماموں اور رونق کی۔ اس مرتبہ جب وہ ہمارے گھر آئے تو میں بہت خوش تھا اور میں نے منصوبہ بنایا تھا کہ اس بار ان سے ان کے پیشے کے حوالے سے کہانیاں سنوں گا۔ ایک رات جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئے اور اپنے کمرے میں آرام کرنے کی نیت سے جانے لگے تو میں بھی چپکے سے ان کے ساتھ ہو لیا اور کمرے میں پہنچتے ہی بلا تمہید اپنا مدعا بیان کر دیا۔ ماموں جان کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ بولے اچھا تم بیٹھو، میں ذرا کپڑے تبدیل کر لوں۔ ماموں جان تو کپڑے تبدیل کرنے کمرے سے ملحق باتھ روم میں چلے گئے اور میں اپنے دل کے ارمانوں کو قابو میں کر کے ان کے بستر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد ماموں جان بھی بستر پر میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ ماموں جان اپنی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ سنائیے، میں نے بڑے اشتیاق سے کہا۔ ماموں جان نے ہولے سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کچھ دیر سوچا، پھر کہا واقعہ یوں ہے کہ وہ 5 ستمبر 1965 کا دن تھا جب ہماری بیبی کی 5ویں سالگرہ تھی۔ بیبی کو تو تم جانتے ہی ہو نا؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا اور میں نے نفی میں گردن ہلا کر اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ بیبی دراصل تمہاری چھوٹی خالہ کا نام تھا، نجمہ خالہ کا۔ اسے ہم پیار سے بیبی کہتے تھے۔ ماموں جان نے دوبارہ بات شروع کرتے ہوئے کہا بہت ہی پیاری بچی تھی، وہ بہت ذہین، منہ سے بات پکڑتی تھی۔ اس کی شرارتوں کی وجہ سے گھر میں ہر طرف کہہ کے بکھرے رہتے تھے۔ ہمارے امی ابو اور بہن بھائی سب اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ مجھ سے بھی وہ خوب گل مل جاتی تھی، حالانکہ میں گھر پر کم ہی رہتا تھا کیونکہ فوج میں چلا گیا تھا۔ فوج کے ذکر پر ماموں جان نے ایک بڑا جاندار کہکا لگایا۔ بات بات پر کہکا لگانا شاید ان کی عادت تھی۔ فوج میں جانا بھی ایک یادگار واقعہ ہے۔ ہوا یوں کہ جب آوارہ دوستوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے میں میٹرک کے امتحان میں فیل ہو گیا تو ابا جان نے خوب پٹائی کی اور سزا کے طور پر فوج میں بھرتی کروا دیا۔ اس وقت میری عمر 17 برس تھی اور یہ واقعہ ہے سن 62 کا۔ فوج کی انتہائی سخت تربیت کی وجہ سے میری حالت کافی سدھر گئی۔ یوں ابا جان کی ناراضگی بھی ختم ہوئی اور میں ایک بار پھر ان کا نور نظر ہو گیا۔ تو میں تمہیں بات بتا رہا تھا ستمبر 1965 کی۔ وہ میری چھٹی کا آخری دن تھا اور بیبی کی سالگرہ بھی اسی دن تھی۔ میں نے سالگرہ کے تحفے میں اسے ایک بڑی خوبصورت سی گڑیا اور ایک چھوٹی سی سونے کی انگوٹھی دی۔ انگوٹھی تو میں نے خود اس کی انگلی پر پہنائی تھی۔ ماموں جان قطع کلامی معاف، میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ امی جان تو کہتی ہیں کہ سالگرہ یہودیوں کی رسم ہے اور ہمیں ایسی فضول رسموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ماموں جان نے میری بات غور سے سنی، پھر ذرا مسکرائے اور کہنے لگے تمہاری امی ٹھیک کہتی ہیں بیٹے، مگر جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت ہم اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ دین کا علم ہم لوگوں کو بہت کم تھا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ ایسی فضول روایات کم از کم ہمارے گھر میں نہیں ہوتی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ اس دن بیبی کی سالگرہ تھی۔ وہ بہت بنی سنوری، بالکل ننھی پری معلوم ہو رہی تھی۔ تمام لوگ بھی خوش تھے۔ رشتہ داروں اور محلے والوں کے چھوٹے بچے بھی اس تقریب میں شامل تھے اور گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ مجھے چونکہ اس دن ڈیوٹی پر حاضر ہونا تھا، لہٰذا شام کو میں نے بیبی کو خوب پیار کیا، گھر والوں سے اجازت لی اور ایک ٹانگے میں سوار ہو کر چھاونی کی طرف چل دیا۔ ہمارا گھر سیال کوٹ کے ایک سرحدی گاؤں میں تھا جہاں سے چھاونی کچھ زیادہ دور نہیں تھی۔ ان دنوں سرحدوں کے حالات بہت کشیدہ تھے۔ دشمن کی طرف سے مسلسل چھیڑ چھاڑ جاری تھی اور ایسی اطلاعات بھی مل رہی تھی کہ ہندوستان کسی وقت بھی پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ ہمیں ہر دم تیار ہوشیار رہنے کی ہدایت تھی۔ ہمارے فوجی جو امن کے دنوں میں بڑی رنگین باتیں کیا کرتے تھے، اب ہر وقت جنگ کے بارے میں ہی گفتگو کرتے رہتے تھے، اپنی معلومات اور اپنے جذبات و احساسات کا ذکر کرتے۔ میں جب چھاونی میں اپنی بیرک میں پہنچا تو میرے روم میٹ بھی اسی طرح کی گفتگو میں مصروف تھے۔ موضوع جہاد اور شہادت تھا۔ میری آمد پر ان کی گفتگو کا سلسلہ ذرا سی دیر کے لیے ٹوٹا۔ میرے استقبال اور پھر ایک دو رسمی جملوں کے بعد وہ لوگ دوبارہ اصل موضوع پر آ گئے۔ اپنا مختصر سامان کمرے میں سیٹ کرنے کے بعد میں بھی ان کے قریب آن بیٹھا اور ان کی باتوں میں شامل ہو گیا۔ فضا کافی حد تک سنجیدہ تھی۔ ہمارے ایک سینئر ساتھی بڑے جوشیلے انداز میں کہہ رہے تھے یہ دنیا حقیر دنیا ہے،
مچھر کے پر کے برابر۔ یہ زندگی ناپائیدار زندگی ہے۔ اصل زندگی تو شہیدوں کی زندگی ہوتی ہے۔ اپنے وطن کی عزت پر مر مٹنا ہی شہادت ہے، اور شہادت کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ جنت میں شہیدوں کا جو مقام ہوگا وہ سب لوگوں سے بلند ہوگا۔ اور پھر جو انہوں نے جنت کا نقشہ کھینچا اور شہادت کے فوائد بتائے تو بے اختیار میرے منہ سے نکلا، یار جی تو چاہتا ہے کہ شہید ہو جاؤں، سنا ہے جان سے مار دیتے ہیں۔ میرے جذبہ شہادت کی حقیقت پا کر وہ سب لوگ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑے، اور یوں فضا پر طاری سنجیدگی ختم ہو گئی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اسی رات کا ذکر ہے کہ میں بے خبر سویا بڑے مزے کا خواب دیکھ رہا تھا کہ کسی نے مجھے جھنجھوڑا، جلدی اٹھو کمر، حملہ ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی کان پھاڑ دینے والے دھماکوں کی آواز سنائی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ پہل تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، پھر دھماکوں کی آواز اور اپنے ساتھیوں کا شور سن کر اندازہ ہوا کہ حملہ ہو گیا ہے۔ اس اچانک آفت پر میرے نیم بیدار حواس پریشان ہو گئے۔ بد حواسی میں اور تو کچھ سمجھ میں آیا نہیں۔ جلدی سے الٹی سیدھی وردی پہن کر مورچے میں جا بیٹھا، جہاں پہلے ہی میرے 4 ساتھی موجود تھے اور اندھے نشانے پر فائرنگ کر رہے تھے۔ یہ میری زندگی کا پہلا مارکا تھا۔ یوں تو چاند ماری میں بہت اچھا نشانہ لگاتا تھا، فوجی ریہرسل میں بھی میری کارکردگی بہت اعلیٰ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ مجھے اسپیشل سروس گروپ کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا۔ مگر اس وقت شاید میں اپنے ہوش میں نہیں تھا، اور بے انتہا خوف مجھ پر سوار تھا۔ پورا جسم کانپ رہا تھا اور بندوق میرے ہاتھوں سے گرا ہی چاہتی تھی۔ میں بہت کوشش کر کے جنگ میں حصہ لینا چاہ رہا تھا، مگر بے سود۔ میرے ساتھی برابر دشمن پر فائر کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ ہمارے مورچے میں ایک شخص کا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے میجر صاحب تھے۔ انہوں نے میری پیٹھ تھپکتے ہوئے میرا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی۔ شاباش جوان، فائر کرو، ڈرنا جواں مردوں کا شیوا نہیں۔ مگر اس وقت میرے حوصلے نے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ البتہ میجر صاحب کا پارا ضرور چڑھ گیا۔ انہوں نے پہلے تو 2-4 گالیاں دی، پھر 5-7 گونسے اور لاتیں رسید کی، اور جب کسی طرح بھی میری حالت میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی تو انہوں نے کمر سے پکڑ کر سر سے اونچا کیا اور مورچے سے باہر اس طرف اچھال دیا جدھر سے گولیاں آ رہی تھیں۔ میں بہت چلایا، میجر صاحب کو اللہ رسول کے واسطے دیے، مگر ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میں میدان میں دونوں جانب سے برسائی جانے والی گولیوں کی زد میں اوندا لیٹا موت کا انتظار کر رہا تھا۔ خوف کی ناقابل بیان حالت مجھ پر طاری تھی۔ ہر لمحہ کسی گولی کے جسم سے آر پار ہونے کا خدشہ تھا، مگر جب کچھ دیر تک کسی گولی نے میرے جسم کو چھونے کی کوشش نہ کی تو میں نے خود ہی ہمت کی، گولی کو چھونے کی نہیں بلکہ مورچے تک پہنچنے کی۔ میں کہنیوں کے بال رینگتا ہوا مورچے کی جانب کھسکنے لگا اور قریب پہنچتے ہی مورچے میں چھلانگ لگا دی۔ میں سیدھا میجر صاحب کے سر پر اترا تھا، لیکن وہ کسی کو بھی سر پر چڑھانا پسند نہیں کرتے، لہٰذا زوردار کوہنی میرے پیٹ میں مارتے ہوئے انہوں نے مجھے سر سے اتارا اور بندوق کے بٹ کی ضرب سے مجھے خوف اور ہوش دونوں چیزوں سے نجات دلا دی۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھا۔ سر پر پٹی بندھی تھی، چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی، پھر بھی شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ میں بستر پر لیٹا گزشتہ شب کے واقعات یاد کر رہا تھا اور کافی شرمندہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد میجر صاحب 2 اور جونیئر افسروں کے ساتھ میرے کمرے میں آئے۔ میں نے انہیں سلیوٹ کرنے کے لیے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے لیٹے رہنے کے لیے کہا۔ میری طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ 1-2 ادھر ادھر کی باتوں کے بعد موجودہ صورتحال کا تذکرہ ہوا تو مجھے پتا چلا کہ بھارتی فوج نے رات میں چوروں کی طرح چھپ کر نیم فوجی دستوں اور عوام پر حملہ کیا تھا۔ ان کے جنرل کا خیال تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ پاکستان کی سرزمین پر کرے گا، مگر ہماری بہادر فوج اور جیالے عوام نے اللہ کے فضل سے نہ صرف اس کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا تھا، بلکہ جواباً دشمن کا چند میل تک کا علاقہ بھی قبضے میں کر لیا تھا۔ اسی دن ہم ایک جارحانہ حملے کے لیے اگلے مورچوں کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ بھر لوگ ہمیں دیکھ کر پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ سڑک کے دونوں طرف دور دور تک رات کے حملے کی تباہ کاریاں نظر آ رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر میرا دل انجانے خوف سے کانپنے لگا تھا، کیونکہ ہمارا گھر بھی اسی بستی میں تھا جس کا ملبہ اس وقت میری نظروں کے سامنے موجود تھا۔ اور جب میں اس جگہ پہنچا جہاں کبھی ہمارا گھر ہوتا تھا تو ایک بے ساختہ چیخ میرے حلق سے نکل گئی۔ سب کچھ تباہ ہو چکا تھا، مکان کا کہیں نام و نشان نہ تھا، ملبے سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں کود کر ٹرک سے نیچے اترا اور ملبے کے ڈھیر کی طرف دوڑ پڑا۔ میں بے اختیار روتے ہوئے جنونیوں کی طرح اپنے ہاتھوں سے ملبے کو ہٹا رہا تھا، جیسے فوراً وہاں سے میرا ہنستا بستا گرانا نکل آئے گا، مگر وہاں سے صرف ایک ننھا منا بازو برآمد ہوا۔
جس کے ہاتھ کی ایک انگلی میں سونے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا کلیجہ غم سے پھٹنے لگا۔ یہ میری بیبی کا ہاتھ تھا۔ پورے وجود کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں چلتا تھا۔ ظالم دشمن کے بموں نے ننھے منھے جسموں کے بھی پرخچے اڑا دیے تھے۔ میں بے تحاشا رو رہا تھا اور میجر صاحب مجھے سینے سے لگائے تسلیاں دے رہے تھے۔ ایک پڑوسی نے بتایا کہ ہمارے کنبے میں صرف صفیہ یعنی تمہاری امی بچی ہیں، وہ بھی کافی زخمی تھی، انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ میجر صاحب نے مجھے اجازت دی کہ اگر میں چاہوں تو یہاں رک جاؤں یا ہسپتال چلا جاؤں، مگر اپنے عزیزوں کی لاشوں کے مدفن پر کھڑا ہو کر بھلا میں یہ کیسے بھول جاتا کہ یہ کارنامہ کس کا ہے۔ مجھے اپنا فرض بھی یاد تھا، سو میں نے دشمن سے انتقام لینے کی قسم کھائی، اپنے اشکوں کو پوچھا اور صفیہ کو اللہ کے سپرد کر کے اگلے مورچوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ آبادی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہمارے ٹرک گھنے جنگل میں گھس چلے تھے۔ ہر طرف خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تھی اور ہمارے ٹرک انہیں رونتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ پاک فوج نے دشمن کا کئی میل کا علاقہ قبضے میں لے لیا تھا۔ یہاں سے آگے ان کی ایک زبردست چوکی تھی۔ ہمارا منصوبہ اس چوکی پر قبضہ کرنے کا تھا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر جب مومن جہاد کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی راہیں خود بناتا ہے۔ اگلے مورچوں پر پہنچ کر میجر صاحب نے جونیئر افسروں کو آئندہ کے بارے میں ہدایات دی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک زیر زمین کیمپ میں پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر بعد 3 مزید فوجی وہاں آئے، انہیں بھی میجر صاحب نے بلایا تھا۔ باہر سے دیکھنے پر یہ کیمپ ایک جھنڈ ہی نظر آیا تھا، مگر اندر سے بہت خوبصورت تھا۔ جنگی سامان ہر طرف سجا ہوا تھا۔ باہر شام ہو چکی تھی، اس لیے اندر اندھیرا زیادہ گہرا ہو گیا تھا۔ ایک ساتھی نے پیٹرو مکس جلایا۔ میجر صاحب نے ایک طرف زمین پر بیٹھتے ہوئے ہمیں بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ایک بڑا سا نقشہ زمین پر ہمارے سامنے پھیلاتے ہوئے اپنے منصوبے کی تفصیلات بتانے لگے۔ منصوبہ یہ تھا کہ دشمن کی مضبوط چوکی جو ہم سے صرف 14 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، ہمیں اس پر قبضہ کرنا تھا، جس کے لیے ہم 4 آدمیوں کا انتخاب ہوا تھا۔ ہمیں اس چوکی پر حملے کے لیے اپنی فوج کو گائیڈ کرنا تھا تاکہ وہ بروقت اور مؤثر حملہ کر کے اس منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار کر سکیں۔ منصوبے کی جزیات پر کافی دیر بحث کرنے کے بعد آخر ہم لوگ وہاں سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمارے پاس اسٹین گن، ریوالور، فالتو ایمونیشن، ریڈیو ٹرانسمیٹر، دوربین، شکاری چاقو، رسی کے گچھے اور بہت سا دوسرا ضروری سامان موجود تھا۔ ہم چاروں کا کوڈ نیم کمانڈو رکھا گیا تھا اور نمبر کے اعتبار سے میں چوتھا تھا۔ ہم لوگ مکمل تیاری کے بعد میجر صاحب کی دعاؤں کے سہارے اللہ کے فضل کے طالب ہو کر وہاں سے نکلے اور جنگل کے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ بعض جگہ تو جنگل اتنا گہرا تھا کہ ہمیں لیٹ کر اور رینگ کر یعنی کرلانگ کرتے ہوئے آگے بڑھنا پڑا۔ شدید ضرورت کے وقت ہم لوگ چھوٹی ٹارچیں بھی روشن کر لیتے تھے۔ ہماری رفتار کافی سست تھی، یہی وجہ تھی کہ رات بھر میں ہم نے صرف 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، اور جب فطرت کے مؤذن نے آمد سحر کا اعلان کیا تو ہم لوگ ایک ندی کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ ہمارے لیڈر کمانڈو 1 نے ندی کنارے جھاڑیوں کے ایک جھنڈ کی طرف اشارہ کیا اور ہم سب اسی طرف چل دیے۔ جھاڑیوں کو ہاتھوں کی مدد سے ہٹا کر ہم جھنڈ کے درمیان میں پہنچ گئے اور پھر اپنے شکاری چاقوؤں کی مدد سے بہت سی جھاڑیاں کاٹ کر جگہ کو صاف کیا۔ اپنے کٹ بیگ سے چنے نکال کر کھائے اور پانی پی کر ناشتے سے فراغت حاصل کی۔ ہمارے لیڈر نے ہمیں سو جانے کو کہا اور خود پہرے کی ذمہ داری قبول کی۔ ہم 2 ساتھی دن کے 1 بجے تک سوتے رہے، پھر کمانڈو 1 اور کمانڈو 2 کو سلا کر ہم دونوں ساتھی پہرے کی ذمہ داری ادا کرتے رہے۔ ہم لوگ نہایت آہستہ آواز میں گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت ہم نہ صرف دشمن کے علاقے میں تھے بلکہ ان کی ایک انتہائی مضبوط چوکی کے نزدیک بھی تھے۔ رات 8 بجے ہمارے دونوں ساتھی بھی جاگ گئے اور ہم سب نے کھانا کھایا۔ ہمارا کھانا ڈبل روٹی اور بنے ہوئے قیمے پر مشتمل تھا۔ خوراک ہمارے پاس وافر مقدار میں تھی، مگر پھر بھی ہم احتیاطاً کفایت شعاری سے کام لے رہے تھے۔ جب سب لوگ پیٹ بھر کر کھا چکے تو آئندہ اقدام کے لیے سرگوشیوں میں منصوبہ بندی کرنے لگے۔ ہماری گفتگو کے دوران ہی ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ کمانڈو 1 نے ٹرانسمیٹر آپریٹ کرتے ہوئے پیغام موصول کیا۔ پیغام میجر صاحب کا تھا، جنہوں نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر ہماری پیش قدمی روک دی تھی اور ہمیں آئندہ حکم تک جہاں ہو وہیں رہو کا پابند کر دیا تھا۔ اب اگلے حکم تک ہمارے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہ تھا، لہٰذا ہم لمبی تان کر سو گئے۔ صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہماری آنکھ کھل گئی اور ہم سب لوگ اٹھ کر ندی تک گئے۔ ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد ندی کے ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھویا اور واپس اپنے ٹھکانے پر آ گئے۔ ابھی ہمیں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا۔ پھر بوندا باندی شروع ہوئی جو دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش کی شکل اختیار کر گئی۔ ہمارے پاس بارش سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ کسی گھنے درخت کے نیچے پناہ لیں۔ سو ہم نے یہ طریقہ اپنایا اور ایک بوڑھے برگد تلے قیام کیا۔
بارش تقریباً 2 گھنٹے تک برستی رہی۔ ہم لاکھ احتیاط کے باوجود اچھی طرح بھیگ گئے تھے، مگر ہمارا سامان جو مضبوط فوجی تھیلوں میں بند تھا مکمل طور پر محفوظ تھا۔ دن کے 12 بجے ہمیں زمین کچھ ہلتی ہوئی محسوس ہوئی، یوں لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ ایک عجیب سی گڑگڑاہٹ تھی جو مسلسل سنائی دے رہی تھی اور برابر قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ کمانڈو ون کچھ دیر کان لگا کر یہ آواز سنتا رہا۔ 1-2 بار اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ سونگنے کی کوشش بھی کی، پھر وہ ایک دم زمین پر اوندے منہ لیٹ گیا اور زمین سے کان لگا کر کچھ سننے لگا۔ ہم اس کی حرکات اور اس کے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ پریشان سا دکھائی دینے لگا تھا۔ پھر اس نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، دشمن نے ٹینکوں سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے شاید، اور وہ اپنے ٹینکوں کے ساتھ ہماری فوج کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ پھر اس نے اپنے بیگ سے پاکٹ ٹرانسمیٹر نکالتے ہوئے کہا، میں میجر صاحب کو صورتحال سے مطلع کرتا ہوں۔ آپ لوگ ذہنی طور پر ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کمانڈو ون کی بات سن کر ہم نے محسوس کیا کہ ایک عجیب سی جوشیلی سی کیفیت ہم پر طاری ہوئی اور ہم ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ کمانڈو ون نے ٹرانسمیٹر پر میجر صاحب کی فریکوینسی سیٹ کرنے کے بعد اپنا پیغام نشر کرنا شروع کیا۔ ہیلو چیف کمانڈو ون کالنگ یو اوور۔ ہیلو چیف کمانڈو ون کالنگ یو اوور۔ وہ بار بار یہ الفاظ دہرا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی میجر صاحب سے رابطہ قائم ہو گیا۔ یس چیف اٹینڈنگ یو کمانڈو ون اوور۔ میجر صاحب نے کہا، سر میں نے ابھی ٹینکوں کے چلنے کی آواز سنی ہے اور میرا اندازہ ہے کہ وہ ہماری ہی طرف بڑھ رہے ہیں، اوور۔ اس نے ٹرانسمیٹر کو منہ کے قریب لا کر اور بٹن کو دبا کر اپنا پیغام نشر کیا اور بٹن کو چھوڑ دیا تاکہ میجر صاحب کا جواب سن سکے۔ وہ کہہ رہے تھے، کمانڈو ون صورتحال خطرناک ہے، 1 منٹ ٹھہرو، ابھی بات کرتا ہوں، اوور۔ سر ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں، اوور۔ کمانڈو ون نے کہا اور میجر صاحب کی دوسری کال کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف میجر صاحب کسی سوچ میں گم تھے یا پھر کسی سے مشورہ کر رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ان کی آواز سنائی دی، ہیلو کمانڈو ون، یہ ٹینک ہم تک نہیں پہنچنے چاہیے، اوور۔ سر آپریشن کے لیے گائیڈ کریں، اوور۔ کمانڈو ون نے کہا، کمانڈو ون تم حالات کے مطابق اپنی مرضی سے ایکشن کر سکتے ہو، اوور۔ رائٹ سر، اوور۔ مزید کوئی بات، اوور۔ نو سر، تھینک یو، اوور۔ اللہ تمہاری مدد کرے، اوور اینڈ آل۔ کمانڈو ون نے آمین کہتے ہوئے ٹرانسمیٹر بند کر دیا اور ہماری طرف دیکھنے لگا، جیسے ہمارے چہروں سے ہمارے ارادوں کا اندازہ کرنا چاہتا ہو۔ اس نے ہم تینوں کو بڑی گہری نظروں سے دیکھا اور ایک لمبی سانس لینے کے بعد بولا، پیارے ساتھیوں، اللہ کی سپاہی اور وطن عزیز کے محافظوں، اس وقت ہم انتہائی خطرناک صورتحال سے دوچار ہیں۔ ہمارے پاس اسلحہ کم ہے اور وقت نہ ہونے کے برابر۔ ہماری فوج ہم سے نہ صرف دور ہے بلکہ شاید افرادی قوت بھی تھوڑی ہے۔ دشمنوں نے اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنے کے لیے ٹینکوں کی مدد سے حملے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ خوفناک گڑگڑاہٹ جو لمحہ بلمحہ ہم سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے، ہماری پاک دھرتی کو نیست و نابود کر دینے اور ہمارے معصوم عوام اور بہادر جوانوں کو ختم کر دینے کے منحوس عزائم کی پہلی قسط کے طور پر ہم تک پہنچ رہی ہے۔ ان حالات میں ہمارا فرض ہے کہ ہم اس آواز کے پیدا کرنے والے ٹینکوں کو اور ان ٹینکوں کو ڈرائیو کرنے والے ہاتھوں کو یہیں روک دیں۔ میجر صاحب نے بھی ہمیں ان کی پیش قدمی روک دینے کا حکم دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم لوگ خود منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ وقت بہت کم ہے، بحث و مباحثہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ لوگ جلدی سے اپنے ارادے اور مرضی سے مجھے آگاہ کر دیں۔ ہم سب نے بیک زبان کہا کہ جیسا آپ حکم دیں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تب چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں شاید وہ انتہائی مشکل بات ہے، بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے، ہاں بہت ہی کٹھن۔ میں آپ لوگوں سے آپ کی جانیں مانگنے جا رہا ہوں۔ جو پلان میں نے بنایا ہے اس میں موت یقینی ہے اور بڑی دردناک موت، لیکن سب سے پہلے میں خود اس کام کے لیے تیار ہوں اور آپ لوگوں پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ میں نہ تو آپ لوگوں کو موت کا خوف دلا رہا ہوں اور نہ ہی موت کی اذیت سے ڈرانا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ مرد مومن کبھی موت سے نہیں ڈرتا اور پھر شہادت کی موت۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدا کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اس کے جسم سے اس کی روح کا ناطہ ٹوٹتے وقت اسے بس اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی ایک چیونٹی کے کاٹنے سے، چاہے دیکھنے والوں کے لیے اس کی موت کیسی ہی اذیت ناک کیوں نہ ہو۔ ہاں میں اسی شہادت کی موت کی جانب آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ میرا منصوبہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے سینوں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے سامنے لیٹ جائیں گے اور اپنی یہ جانیں جان آفرین کے حوالے کرنے کے ساتھ ہی دشمن کو بھی جہنم واصل کر دیں گے۔ ہمارے پاس نہ تو وقت ہے نہ ہی اسلحہ، ایسا اسلحہ جس سے ہم ٹینکوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ہمارے پاس ٹینک شکن توپیں نہیں ہیں، میزائل نہیں ہیں، ہمیں جو کرنا ہے انہی دستی بموں سے کرنا ہے۔
ہماری اسٹین گنیں اور دیگر ہتھیار دشمن کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ الٹا چند لمحوں میں ہم ان کی گولیوں کا نشانہ بن جائیں گے۔ اس لیے میری سمجھ میں تو یہ بات آتی ہے کہ ہم کم اسلحہ سے انہیں زیادہ نقصان پہنچائیں۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی اور تجویز ہو تو ضرور بیان کریں۔ ہم لوگ دل کے کانوں سے کمانڈو 1 کی باتیں سن رہے تھے، اور شاید ہم میں سے کسی کو بھی اس کے منصوبے سے اختلاف نہیں تھا، مگر کمانڈو 2 جو ہم میں سینئر اور کم گو آدمی تھا، جذبات سے آری لہجے میں بولا، چیف میرا خیال ہے کہ اس منصوبے میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی جائے، اور وہ یہ کہ ہم میں سے 2 آپ کے منصوبے پر ہو بہو عمل کریں اور باقی 2 اس مشن کو پورا کریں جس کے لیے ہم لوگ آئے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں تفصیل سے اپنی بات بیان کروں۔ ہاں ضرور، کمانڈو 1 نے اجازت دیتے ہوئے کہا، چیف میرا خیال ہے کہ میں اور کمانڈو 3 آپ کے منصوبے پر عمل کریں گے، اور آپ اور کمانڈو 4 اس وقت جب ہماری طرف سے پہلا دھماکہ سنائی دے بہت تیزی اور پھرتی کے ساتھ دستی بموں اور اسٹین گنوں کے ساتھ کافی دیر تک فائرنگ کرتے رہیں۔ فائرنگ اتنی فاسٹ اور شدید ہونی چاہیے کہ دشمن سمجھے کہ اس پر کسی بڑی فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ دشمن کا اگر بہت زیادہ نقصان نہ بھی ہو تو کم از کم وہ کچھ دیر کے لیے اپنی پیش قدمی ضرور روک دے گا۔ کمانڈو 2 نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا اور کمانڈو 1 کی طرف دیکھا۔ کمانڈو 1 کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ماحول کافی پراسرار ہو گیا تھا۔ ٹینکوں کی گڑگڑاہٹ، جانوروں اور پرندوں کے بے ہنگم شور میں انسانوں کی یہ خاموشی بڑی عجیب سی لگ رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد کمانڈو 1 نے سر اٹھایا اور رشک بھری نظروں سے کمانڈو 2 کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، منصوبہ اچھا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ ٹینکوں کو تباہ کرنے کے لیے میں جاؤں۔ کمانڈو 2 اس کے لہجے سے اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ کہنے لگا، سر جہاد ہمارا راستہ ہے اور شہادت ہماری آرزو۔ ہم اللہ سے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ وقت جہاد ہے، انشاءاللہ ہم سب کو شہادت نصیب ہوگی، مگر آپ اپنے مشن کو بھی یاد رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس فوری مارکے کے بعد بھی آپ کو زندگی بخشی تو وہ مشن ضرور پورا ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے ہم لیٹیں گے، آپ فائرنگ کریں اور اگر اللہ زندگی دے تو اصلی مشن کو پورا کریں۔ سر یہ میری ذاتی خواہش ہے، کمانڈو 2 نے بڑی لجاجت سے کہا۔ اللہ کے راستے میں پہلے جان دینے کے لیے ہمارے درمیان یہ جذباتی کشمکش بڑی متاثر کن تھی۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ پہلے اپنے وطن عزیز پر قربان ہو، وہ سب سے پہلے اپنے مالک حقیقی سے ملے، مگر وقت کم تھا اور دشمن بالکل سر پر آن پہنچا تھا۔ اس لیے بحث و تکرار کو چھوڑتے ہوئے کمانڈو 2 کی تجویز پر عمل درآمد شروع کیا گیا۔